اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں لوگ بہت بڑی مذہبی لڑائیوں میں مصروف تھے، اور حال اس سے بدتر نہیں تھا جتنا بدتر حال اب ہے۔ اب کا بدتر حال مختصر سا یہ ہے کہ دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ اپنے مخالفین کو کافر کہیں، اور بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ وہ ان کو کافر کہیں، اہل تشیع اہل السنہ کے عقائد پہ حرف دھریں، اور اہل السنہ اہل تشیع کی تکفیر برملا کریں۔ اہل حدیث حضرات ان ساروں کی تکفیر کریں اور وہ ان کی تکفیر کریں۔ ایک تباہی مچی ہوئی ہے، اور اتنا دھیان نہیں دیتے کہ عقیدے میں اس پچھلی صدی سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں ان سب کے عقیدے کیا تھے۔ یہ سب فرقے جو بنے ہیں ان سے پہلے دین کیا تھا؟ 12ویں صدی میں دین کیا تھا؟ کیا پوری امت دیوبندی عقیدہ رکھتی تھی؟ 12ویں صدی سے پہلے کیا پوری امت بریلویوں کا عقیدہ رکھتی تھی؟ کیا پوری امت اہل تشیع کا عقیدہ رکھتی تھی؟ سیدھے سادے مسلمان 2 دھڑوں میں تقسیم تھے۔ ایک دھڑا فقہ جعفریہ اور عقائد جعفریہ پر مشتمل ہے، جو بہت مدت سے چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کے اب تک ان کے عقائد ہیں، وہ اس کی تبلیغ اور تشریح کرتے ہیں۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اہل السنہ انہوں نے شیعوں کو مجموعی اعتبار سے کبھی کافر کہا ہے 12ویں صدی سے پہلے؟ کیونکہ ان کے بھی بڑے فرقے ہیں، ان کے کسی ایک فرقہ کو کسی نے کافر کہا تو دوسرے نے کہا نہیں مسلمان ہے، دوسرا کافر ہے تو تیسرا مسلمان ہے۔ خود اہل السنہ کبھی متفق نہیں ہوئے کہ 12ویں صدی سے پہلے سارے اہل السنہ اہل تشیع کو کافر کہتے رہے۔ وہ یہی کہتے رہے کہ اگر وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے جبریل امین کے یہاں آئی ہے، یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے کافر ہے، قرآن کو نہیں مانتا کافر، وغیرہ وغیرہ۔ اور امت ہمیشہ سیدھی سادی عقیدہ اہل سنت یا ماتریدی تھا یا پھر اشعری تھا۔ حنفی سارے ماتریدی ہوا کرتے تھے، اور مالکی سارے ماتریدی ہوتے تھے، اور شافعی اور یہ حنبلی یہ عام طور پہ اشاعرہ کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، سیدھے سادے عقائد پہ، اور کوئی کسی سے نہیں ایسے جھگڑتا تھا، الا یہ کہ کئی متعصب لوگ آ گئے، باقی سب لوگ چل رہے تھے۔ تو 12ویں صدی کے بعد کی باتیں ہیں کہ یہ کافر اور تو کافر اور میں کافر۔